گلاس صاف کر کے تھوڑے نمک ارادہ لیا مجھے نمک میں سے صلوات پڑھ لی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلى أصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وخطابه المتين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد حضور موضوع وہی امامت ہے پروردگار عالم کا حکم اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ بہت چھوٹی سی آیت لیکن ہر صاحب ایمان کو دعوت فکر دے رہی ہے کوئی بھی معاملہ جب کبھی آپ دیکھیں کہ دو آدمیوں میں اختلاف ہے تصادم ہے جھگڑا ہے اور آپ کو منصف بنایا جائے یا گواہ بنایا جائے تو پھر لگی لٹی نہیں دیکھنی کرنی بلکہ جو آپ کی نظر میں سچا ہے اس کا ساتھ ہے یعنی کسی بھی سوسائٹی یا معاشرے کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں لیکن جب جج کے سامنے جائیں اور جج کہے کہ آپ گواہ پیش کریں تو پھر جس کسی کو اس واقعے کا یا جھگڑے کا علم ہے وہ یہ نہ دیکھے کہ کون میرا دوست ہے کون میرا عزیز ہے وہ سیدھی بات کرے جو سچ ہے اس کا ساتھ دے جو ان میں سے سچا ہے تو معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور معاشرہ جو ہے وہ صاف ستھرا ہو سکتا ہے یہ جنرل ایک بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صاحبان ایمان کو حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صلوات پڑھیں اللهم صل اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی اور اولی الامر کی جو تم میں سے ہے
3 اطاعتوں کا مطلق حکم ہے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور پھر اولو الامر کی اطاعت۔ آگے فوراً اس کے ساتھ آیت ختم نہیں ہوتی، اگلا جملہ ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہیں کسی بات میں کوئی تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو یہ نہیں کہ لاٹھی اٹھا لیں یا اپنی برادری کے 4 بندے ڈانگ مار سوٹے مار اکٹھے کر لیں، ہاں وہ یا میدان میں، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ تعالیٰ نے تمام معاملات میں مسلم سوسائٹی اور معاشرے میں اصلاح احوال کے لیے قرآن مجید کے اندر ہدایات دی ہیں۔ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے کتاب، اور اس میں کوئی شک نہیں، یہ کسی دنیا کے سیاستدان یا کسی بڑے آدمی چودھری کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے تمام نوع انسانی کے لیے، قرائے ارض کے اوپر جتنے بھی انسان ہیں اور اس کے علاوہ جن، ان کے لیے بھی یہ ہدایت، تو جن و انس کے لیے یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اس کتاب کے اندر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اپنے معاملے کو، اپنے جھگڑے کو، اپنے تنازع کو اللہ اور رسول کے دربار میں لے جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیوں دیا ہے کہ کسی، یہ نہیں کہا کہ مجلس شورا کے پاس لے جاؤ یا بندوں کو اسمبل کر لو، بندوں سے پوچھو معاملہ، اجماع کے سامنے لے جاؤ۔ بات سمجھنی اچھی طرح سے، یہاں اللہ نے اجماع کی دعوت نہیں دی، جھگڑے کی صورت میں، توجہ ہے نا۔ ایک مولانا صاحب سے گفتگو ہوئی، وہ مجھے ٹوکنے لگے میری کسی تقریب پر، کہنے لگے جی آپ یہ خندق اور خیبر اور یہ احد کیوں بیان کرتے ہیں، یہ پرانے واقعات گزر گئے ہیں، اس کا کیا فائدہ، کوئی وعظ و نصیحت کریں آپ لوگوں کو۔ میں نے کہا مولانا صاحب یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے، اس کا ذکر قرآن میں ہے، تو کیا ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیں؟ کہتے ہیں نہیں، قرآن تو پڑھیں۔ میں نے کہا قرآن پاک کے اندر اگر بدر کا ذکر آئے، خندق کا ذکر آئے، خیبر کا ذکر آئے، حنین کا ذکر آئے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں جنگوں کے حالات بیان کیے ہیں قرآن مجید میں؟ تو قرآن پڑھیں گے۔ مثلا ہمارے نوجوان ہیں انگریز، اس ماحول میں بچے بہت ہوشیار ہیں، جب اس کو آپ کہتے ہیں بیٹا تم نے قرآن تو پڑھ لیا ہے مولوی سے، لیکن اب اس کی ٹرانسلیشن بھی پڑھو، مزہ تب ہے کہ آپ ترجمہ بھی جانیں کہ قرآن کہتا کیا ہے، کیا ہمیں کرنا ہے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کہاں کیا بات ہوئی ہے۔ تو اب بچے نے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے وہ اس آیت پر پہنچا اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، یاد کرو اس وقت کہ تم پہاڑ پر چڑھتے جا رہے تھے، رسول تمہیں بلاتے تھے، تم پلٹ کے دیکھتے بھی نہیں تھے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اگر یہ پوچھے بیٹا آپ سے ترجمہ پڑھنے کے بعد بابا جان یہ کون کس جگہ کا ذکر ہے کہ رسول بلا رہے تھے اور پہاڑ پر چڑھتے جا رہے تھے، پلٹ کے دیکھتے نہیں تھے، حضور کیا کہتے تھے، یہ کون سا وقت تھا، کس جگہ پر یہ واقعہ ہوا کہ رسول نے لوگوں کو بلایا اور لوگ نہیں آ رہے، پلٹ کے دیکھتے بھی نہیں ہیں؟ تو یہ اگر بچہ پوچھے گا تو آپ کہیں گے نہیں نہیں بیٹا اس کو اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ آگے چلو۔ کیا جواب ہونا چاہیے؟ آپ کو اس کو بتانا پڑے گا کہ جنگ احد کا یہ واقعہ ہے، جناب رسالت مآب کفار کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، اچانک کافروں نے حملہ کیا،
مسلمان بھاگ گئے. بھاگتے ہوئے مسلمانوں کو رسول اللہ نے کہا, اللہ نے نقشہ کھینچا کہ تمہیں مسلمانوں یاد ہے وہ واقعہ جب تم پہاڑ پر چڑھتے جا رہے تھے, رسول تم کو بلاتے تھے, تم پلٹ کے دیکھتے نہیں تھے. تو یہ بچہ پوچھ سکتا ہے جی کون کون بھاگا تھا, یہ بھاگنا تو اچھی بات نہیں ہے. تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا, یا تو یہ قرآن سے آیتیں نکال دیں. صلوات پڑھے بلا میں نے کہا قبلہ مولانا صاحب, ہم جو بات کرتے ہیں قرآن سے کرتے ہیں, ہم جگہ احد بھی بیان کرتے ہیں, خندق بھی بیان کرتے ہیں, خیبر بھی بیان کرتے ہیں, حنین بھی بیان کرتے ہیں. کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم بات قرآن کی کرتے ہیں, حدیث کی کرتے ہیں, عقل سلیم کی بات کرتے ہیں, اور آپ ماس نہ قرآن کی بات کرتے ہیں, نہ حدیث کی بات کرتے ہیں, نہ عقل سے بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی ہم تو اجماع کو اتھارٹی مانتے ہیں. مانو بھائی, اجماع کو اتھارٹی مانا تو کسی شریف کے مسئلے میں مان لے آپ, ہم آپ کو پکڑتے نہیں. آپ نے فقہ کے اصولوں میں اجماع کو اصول رکھا ہے, اور ہمارے یہاں بھی اجماع ہے, لیکن اہل خبر کا, جاہلوں کا نہیں, اہل خبر کا ہے. ٹاپ کے جو ہوتے ہیں نا سکالر ہمارے, ہائیلی کوالیفائڈ, جن کا مطالعہ قرآن اور حدیث کا ہوتا ہے, پھر وہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں. تو کسی ایسے مسئلے میں اگر الجھ جائیں تو پھر آپس میں وہ کریں گے, شورا کریں گے. کیونکہ مجلس شورا کے ممبران کی میں نے آپ کو کوالیفیکیشن بتا دی ہے پہلے آیت کے اندر سورہ شورا میں. صلوات پڑھیں. میں نے کہا آپ نے نہ قرآن دیکھا, نہ حدیث دیکھی, نہ واقعات دیکھے, نہ ہسٹری پڑھی, آپ نے فوراً کہہ دیا کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ کتاب شرح فقہ اکبر, بعد از انبیاء سب سے افضل حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی. اس کو بنایا فیت. کہتے ہیں ہمارا یہ فیت ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر ہے, پھر حضرت عمر, پھر عثمان, پھر حضرت علی. اب ہم کہتے ہیں کہ حضور, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عقیدے کی بات نہیں ہونی چاہیے. بیسک عقائد میں اگر آپ نے اس کو شامل کیا ہے, آپ ہم سے تو نص مانگتے ہیں. میں نے مولانا صاحب سے کہا کہ آپ نے اس کو اپنا بنیادی عقائد میں رکھا ہے, عقیدے کے اوپر, تو عقیدے کے بارے میں نص صریح کا ہونا ضروری. یا تو قرآن مجید کی واضح آیت ہو, یا رسول اکرم کی حدیث سے صحیح ہو. تو آپ نے کس بنا پر یہ جو ہے درجہ بندی قائم کی ہے؟ کہنے لگے اس میں امت کا اجماع ہے. میں نے کہا یہ امت کا اجماع کب ہوا تھا اس بات کے اوپر, کب اناؤنسمنٹ ہوئی تھی, کب ریفرینڈم ہوا تھا؟ یہ امت کا اجماع نہیں ہے. کوئی آپ بتائیں کہ کس دن یہ اجماع ہوا تھا؟ بس یہ امت کا اجماع ہے. تو میں نے کہا یہ آپ دھاندلی کر رہے ہیں. جب آپ اس طرح سے دھاندلی کے ساتھ یہ درجہ بندی قائم کریں گے نا, تو ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن کو دیکھتے ہیں, قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض. غور کرو تم ہماری آیتوں کے اوپر, غور کرو تم تاریخ کے اوپر, غور کرو تم حدیث کے اوپر. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض, کہ ہم نے بعض کو بعض پر کیسے فضیلت دی ہے. یہ بڑی مشہور آیت ہے, انظر, غور کرو, دیکھو, کیف فضلنا, کس طرح سے فضیلت ہم نے دی ہے, بعضهم علی بعض,
بعض کو بعض پر. تو یہ ہم اس آیت کے یعنی اتھارٹی پر اس آیت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو فضیلت دی ہے، کس پر فضیلت دی ہے، اور اس اعتبار سے اللہ کی دی ہوئی فضیلت کے اعتبار سے ہم آپ کو سبق پڑھاتے ہیں قرآن سے کہ دیکھیے برابر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. اے صاحبان ایمان جب کافروں کے ساتھ تمہاری مٹھ بھیڑ ہو جائے، تمہاری جنگ ہو جائے، فلا تولوهم الادبار، ان کو پیٹھ نہ دکھانا، پیٹھ نہ دکھانا، جم کے لڑنا. تو اس لیے آپ جب کہیں گے کہ حضرت عمر افضل حضرت علی سے، تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جنگ احد میں حضرت عمر بھاگتے دکھائی دیتے ہیں اور علی میدان جنگ میں ڈٹے ہوئے رسول اللہ کی حفاظت. ایسا ہے یا نہیں؟ اب بتائیے، آیت اتر رہی ہے، حضرت ابو عمر پہنچ گئے پہاڑ پر اور بھی بہت سے صحابی چلے گئے، میجارٹی چلی گئی. انہوں نے رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دیا اور رسول اللہ پکارے الیہ الیہ اصحابی الی این تفرون عن اللہ وعن رسولہ. او میرے صحابیوں ادھر آؤ، ادھر آؤ، تم اللہ رسول کو چھوڑ کے کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ یعنی اللہ رسول تو ادھر پکار رہے ہیں. توجہ ہے نا آپ کی؟ تو رسول کا پکارنا یا اللہ کا پکارنا ہے؟ اللہ رسول تمہیں پکار رہے ہیں اور تم بھاگتے چلے جا رہے ہیں. تو آپ یہاں بندے دو گروپوں میں بٹ گئے. میجارٹی میدان جنگ سے فرار کر کے پہاڑ پر چلی گئی. رسول اکرم کافروں کے اندر گھر گئے. کافر بڑے خوش ہو گئے. انہوں نے کیا اب میدان مارا، مسلمان اکثریت چھوڑ کے چلی گئی اور یہ تھوڑے سے رہ گئے، چلو ذرا اللہ بولو اور ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ ہے جناب رسالت مآب، ان کو ختم کرنا ہے. ان کے وجود وہ ان کو یعنی نور کے جو شمع ہدایت ہے اس کو بجھانے کے لیے آئے ہیں، حضور کو ختم کرنا ہے. انہوں نے ٹارگٹ ان کا یہ ہے، ایم اور آبجیکٹو ان کا یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ کو ختم کرنا ہے. تو اب جب ان کو موقع ملا بڑے خوش ہوئے، رسول اللہ کے چاروں طرف سے حالہ کیا، رش کیا. ذرا تھوڑا سا بلند آواز سے صلوات پڑھو. دوستو بات یہ ہے کہ 10-12 بندے میں تو سمجھتا ہوں میرے سامنے، چلو آج کچھ زیادہ 20 ہوں گے، گنے گا میں روز کے تعداد لکھ رہا ہوں کہ کتنے آدمی ہوتے ہیں، لیکن میں نے کبھی کوئی کنجوسی نہیں کی. سمجھ آ گئی؟ اور قرآن سے باہر نہیں جاتا، حدیث سے باہر نہیں جاتا، اخلاق کے دائرے میں رہ کے گفتگو کرتا ہوں اور صحیح تعریف کرتا ہوں. اب آپ کو اور کیا چیز چاہیے؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، حکم تو ایک ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. جب کافر سے مٹھ بھیڑ ہو جائے تو پیٹ نہ دکھاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جم کر لو. تو رسول اکرم بلا رہے تھے، پہاڑ پر لوگ پہنچ چکے ہیں، میجارٹی ادھر جا چکی. کافروں نے زور کیا رسول اللہ پر، رش کیا کہ رسول اللہ کو ختم کرے. اتنا رش کیا رسول اللہ پر کہ رسول اللہ گھر گئے نرگہ آدھا میں، اور آپ کے سر پہ آپ کو پتھر مارا ایک لعین نے، آپ کا سر بھی زخمی ہوا، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کے ماتھے سے بھی خون بہ رہا تھا، آنکھوں میں آ رہا ہے خون اور دانتوں میں بھی خون بہ رہا ہے. حضور لڑکھڑا کے ایک نشیب میں گر گئے. یہ واقعہ ہے تاریخ کا. جب گر گئے تو کافر بہت خوش ہوئے کہ اب میدان مارے کا مارا. لوگوں نے رش کیا رسول اللہ کو شہید کرنے کا. جس وقت کافر قریب آتے ہیں تو رسول اللہ کے کان میں آواز آتی ہے، ناد علی
علی کو پکارو، علی کو پکارو۔ حضور نے ارشاد فرمایا یا علیو ادرکنی، یا علیو ادرکنی، اے علی پہنچو میری مدد کو، پہنچو میری مدد کو۔ حضرت علی علیہ السلام ایک الگ ٹکڑی کے اندر، گروپ کے اندر، کافروں نے ان کو بھی گھیرا ہوا ہے، وہ لڑائی کر رہے ہیں، جو بھی سامنے آتا اس کو ادھر ادھر بکھیر دیتے ہیں۔ انہوں نے رش کیا، جب حضرت علی علیہ السلام کے کان میں یہ آواز آئی تو فوراً حضرت علی علیہ السلام نے یہ لفظ کہے لبیک یا رسول اللہ، یہ کہہ کے آپ نے جسٹ لی، یعنی جمپ کیا اور ہوا کے دوش پر سوار ہو گئے۔ حضرت رسول اکرم کے قریب آ کر آپ نے لینڈ کیا اور ایک ہاتھ سے تلوار، دوسرے ہاتھ سے رسول اللہ کو سہارا دیا، اٹھایا اور رسول اللہ کو اپنے جلو میں لے کر آپ نے کافروں پر حملہ شروع کیا۔ جو بھی کافر نزدیک آتا ہے اس کو بچھاڑ دیتے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت علی بڑی مشکل میں ہیں اور کافروں کا ہجوم ہے، وہ جلدی سے آئے اور انہوں نے آ کے بائیں طرف سے رسول اللہ کو سہارا دیا، علی دہنے ہو گئے اور وہ بائیں طرف ہو گئے۔ دونوں مجاہدوں نے رسول اللہ کو اپنے جلوں میں لے لیا ہے اور کوشش یہ کہ کافروں کے نرغے سے باہر نکل جائے اور کافروں کا پورا زور ہے کہ ختم کریں۔ ایک بڑی زبردست یہ مارکا خیز جنگ تھی اور مسلمان میجارٹی پہاڑ پر پہنچی ہوئی ہے، رسول اللہ گرے ہوئے ہیں، حضرت علی علیہ السلام مدد کر رہے ہیں، کافروں کو دور رکھا ہوا ہے، نزدیک نہیں آنے دیتے۔ اسی جنگ کے اندر حضرت علی علیہ السلام کی تلوار ٹوٹ گئی۔ حضرت علی علیہ السلام کی تلوار کا ٹوٹنا تھا کہ کافر خوش ہو گئے، انہوں نے کہ اب علی نہیں لڑ سکے گا، تلوار ٹوٹ گئی، بس مارے کا مارا، حضور کو مارنے کے بارے میں بڑے آگے۔ لیکن یہ کام اتنا تیزی کے ساتھ ہوا کہ ادھر تلوار ٹوٹی، ادھر کافر نے خوشی منائی کہ اب میدان مارا، ادھر پروردگار عالم یعنی اعلیٰ بزم کے اندر بزم ملائکہ میں اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا میرے ملائکہ کیا دیکھ رہے ہو، میرا مددگار، میرے نبی کا مددگار، میرے اسلام دین کا مددگار اور ناصر بغیر ہتھیار کے ہو گیا، جلدی سے میری طرف سے تحفہ لے جاؤ، اس کے لیے ہتھیار لے جاؤ میری طرف سے۔ اب جبریل امین ملائکہ کے جھرمٹ میں تلوار لے کے آ رہے ہیں آسمان سے حضرت علی علیہ السلام کے لیے۔ تلوار ادھر حضرت علی علیہ السلام کو ملی، حضرت علی علیہ السلام نے پھر نئے جوش اور جذبے کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ ملائکہ دیکھ رہے ہیں حضرت علی کے جنگ کو، خصوصاً جبرائیل، آیت اتر رہی ہے، تلوار آ رہی ہے، علی کے قصیدے فضا میں گونج رہے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ ہم نے لوہے کو نازل کیا ہے، انزلنا الحدید، الحدید دی آئرن، یہ نام تعریف کا ہے، اس میں معرفہ ہے، حدید نہیں، اس میں نکرہ ہوتا ہے کوئی لوہا، الحدید یہ خاص لوہا ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ ہم نے خاص لوہے کو نازل کیا ہے، جس لوہے کے اندر منافع للناس یعنی اس میں لوگوں کے فائدے ہیں، اس لوہے کے اندر روب ہے، فیہ باس شدید و منافع للناس، اس لوہے کے اندر بڑا روب ہے، بڑی ہیبت ہے، ہیبت، اور لوگوں کے لیے اس کے اور بڑے بہت سے فائدے ہیں، اس لیے نازل کیا۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، علمی نقطہ دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو اس میں بڑی فضیلت ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ جان لے، حضور اللہ تو سب کچھ جانتا ہے،
لیکن یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ تاکہ اللہ جاننے والے یعلم اللہ، تاکہ اللہ جان لے کس چیز کو، من ینصرہ، کہ اس کی مدد کون کرتا ہے، ان کی زمین کا مرجع اللہ ہے۔ اللہ یہ جاننا چاہتا ہے، آزمانا چاہتا ہے کہ اس کی مدد کون کرتا ہے، وَرُسُلَهُ، اور سارے رسولوں کی مدد کون کرتا ہے۔ اللہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کی مدد کون کرتا ہے، اس کے رسولوں کی مدد کون کر سکتا ہے، بالغیب، غیب رہ کر۔ توجہ ہے آپ کی؟ اللہ جاننا چاہتا ہے۔ تو یہ آیت اتری، اس کے ساتھ ملائکہ گیت گا رہے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے جہاد شروع کیا، بس کافروں کی ساری امیدیں خاک میں مل گئی، وہ جو ارادے کیے تھے وہ بھسم ہو گئے۔ علی علیہ السلام نے ان کی دال نہیں گلنے دی، جو بھی قریب آیا اس کو پچھاڑا، جو بھی قریب آیا پچھاڑا۔ اور جبرائیل امین نے حضرت رسول اکرم کو خطاب کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، علی تو نصرت کا حق ادا کر رہا ہے، مدد کا حق ادا کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کیوں نہ ہو، علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ جبریل نے جھوم کے کہا کہ و انا منکما و انا منکما، میں تم دونوں میں سے ہوں، میں تم دونوں میں سے ہوں۔ سمجھ میں آئی؟ میں نے کہا مولانا صاحب ہم اس لیے بیان کرتے ہیں، آپ بھاگنے والوں کو افضل قرار دے رہے ہیں۔ آپ اس پہاڑ کی خبر لیتے ہیں، میں تاریخ اور صحیح تاریخ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تاریخ طبری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، معتبر تاریخ۔ انس بن نضر کہتے ہیں کہ ہم جتنے بھاگ کر آئے تھے پہاڑ پر چڑھ گئے، اس وقت تو ہم بھاگے، اور بھاگے کیوں تھے؟ آواز آئی تھی مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، ان کا حلیہ رسول اللہ سے ملتا جلتا تھا، ان کی شہادت کے اوپر شیطان نے اور کافروں نے اعلان کر دیا قد قتل محمد، قد قتل محمد، محمد قتل ہو گئے، محمد مارے گئے۔ یہ آواز تفاسیر میں ہے کہ یہ آواز شیطان کی تھی، قد قتل محمد، قد قتل محمد۔ یہ آواز سن کے مسلمانوں کی حواس باختہ ہو گئے اور وہ میدان چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو کہ یہ شیطان کی آواز تھی قد قتل محمد، اور رسول اللہ کی آواز کیا تھی، اللہ کی آواز کیا تھی، الیہ الیہ الہینا تفرون عن اللہ وعن رسولہ، اے صحابیوں ادھر آؤ، ادھر آؤ، کدھر بھاگے جا رہے ہو۔ یہ رسول اکرم کی آواز ان کو سنائی نہیں دی، لیکن شیطان کی آواز ان کو سنائی دے گی۔ انس بن نضر پوچھتا ہے ایک صحابی سے، پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھے ہوئے اور بھی بہت تھے۔ انس بن نضر نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے، میدان چھوڑ کے آگے جنگ جاری ہے۔ تو وہ ایک بزرگ صحابی کہنے لگے کہ رسول مارے گئے، ہم نے لڑ کے کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ مارے گئے، ہم نے لڑ کے کیا کرنا ہے؟ یہ لفظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ سے وحی نازل کی اور کہنے والے کی مذمت کی اللہ نے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد کچھ نہیں مگر اللہ کے رسول ہے، محمد کچھ نہیں مگر اللہ کے رسول ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد سے پہلے بھی کئی رسول جا چکے ہیں، محمد نے بھی کچھ دن کے بعد اس دنیا کو چھوڑنا ہے، خواہ وہ قتل کر دیے جائیں یا تبھی موت مر جائیں، ہر رسول کو دنیا چھوڑنی ہے، کئی رسول سے پہلے دنیا چھوڑ چکے ہیں۔ تو کیا رسول اللہ کے دنیا چھوڑ جانے کے بعد تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟
اسلام سے نکل جاؤ گے، تم چھوڑو گے اسلام کو۔ یہ آیت اس بندے کی مذمت میں اتر رہی ہے جو یہ کہتا ہے کہ محمد مار گئے، ہم نے لڑ کے کیا کرنا ہے۔ یہ انس بن نضر اس صحابی سے پوچھ رہا ہے، صحابی کا یہ جواب ہے کہ محمد مارے گئے، ہم نے لڑ کے اب کیا کرنا ہے۔ اب انس بن نضر کہتا ہے کہ سنیے صاحب، اب جنگ ہو رہی ہے، اس وقت میں دھوکا ہوا تھا، تو جس دین پر اگر آپ کی نظر میں محمد مارے گئے ہیں تو جس دین پر محمد کی شہادت ہوئی ہے اسی دین پر ہم شہید ہو جائیں، ان کے پیچھے ہمیں زندہ رہ کے کیا کرنا ہے۔ یہ کہہ کے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، تلوار لی اور نیچے میدان میں اترا اور لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے رسول اللہ کے قدموں میں آگے جہاد شروع کیا۔ کئی کافروں کو مارنے کے بعد وہ شہید ہو گئے انس بن نضر، لیکن جن صاحب سے کہا تھا وہ نہیں اٹھے۔ توجہ ہے نا آپ؟ حضور اگر میں نے نام لے لیا تو بہت سو کی طبیعت دل آزاری ہوگی، لیکن تھے بڑے وہ نامور صحابی، یہ جملہ ان کا ہے۔ اب رسول اللہ کی آواز تو انہوں نے نہیں سنی، شیطان کی آواز سنی اور بہار کے پہاڑ پر چلے گئے، اور جملہ یہ کہا کہ جب رسول مارے گئے ہم نے لڑکی کیا کرنا ہے، یہ ان کے منہ سے نکلا ہوا جملہ۔ اب رسول زندہ ہے، انس بن نضر آئے، وہ لڑے۔ اب دوسری جناب ان کی مذمت میں آیت اتری، توجہ ہے نا آپ کی۔ اب جو لڑنے والے ہیں ان کے بارے میں سنیں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ محبت کرتا ہے ان نوجوانوں سے جو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں، رسول اللہ کے سامنے آڑ بن کے کھڑے ہو گئے، سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ توجہ ہے، اب ان کو انعام مل رہا ہے، اور اسی انعام کو ذرا اور میں ذرا واضح کر دوں۔ باتوں میں فضائل بنانا آسان ہے، جھوٹے۔ جس وقت تلوار آ رہی تھی، یہ تاریخ طبری کے اندر بھی ہے، ریاض النظرہ میں محب الدین طبری نے 2 جگہ پر لکھا ہے، اس وقت میرے پاس نہیں ہے، کل لایا تھا آج نہیں لایا۔ ریاض النظرہ محب الدین طبری جنگ بدر میں بھی اور جنگ احد میں بھی اس نے لکھا ہے کہ جنگ بدر کا بھی ہیرو علی، جنگ خندق، جنگ احد کا بھی ہیرو علی، جنگ خندق کا بھی ہیرو علی، جنگ خیبر کا بھی ہیرو علی، جنگ حنین کا بھی ہیرو علی۔ اور حضرت علی علیہ السلام کے شان میں جب تلوار آ رہی تھی تو فرشتے قصیدہ گا رہے تھے، لا بتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لا بتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ علی جیسا کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے۔ اب حضور، اب سیف اللہ لقب ہے علی علیہ السلام کا، سیف اللہ ہے علی، لیکن معاویہ کی فیکٹری میں علی کو سب کو ختم کیا جا رہا ہے، علی کے فضائل کام کیے جا رہے ہیں اور باقی دوسروں کے فضائل گھر گھر کے ان کے نام کے ساتھ چسپاں کیے جا رہے ہیں۔ توجہ ہے آپ؟ ماشاءاللہ۔ خالد بن ولید سیف اللہ، بھئی کس جنگ میں رسول اللہ نے ٹائٹل اس کو دیا؟ یہ ابھی موضوع نہیں ہے، پھر کبھی بولوں گا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، میں نے مولانا کو کہا کہ ہم اس دیانتداری سے بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فضل اللہ المجاہدین بانفسہم واموالہم، مجاہدین کو اللہ نے فضیلت دی ہے۔ فضل اللہ المجاہدین، اللہ نے مجاہدین کو فضیلت دی۔ جو مجاہدین جہاد کرتے ہیں جان کے ساتھ مال کے ساتھ تو اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے۔ جو جہاد کرتے ہیں میدان جنگ میں اللہ سے سند لیتے ہیں وہ افضل ہے، جو بھاگ جاتا ہے اور اللہ اس کی مذمت کر رہا ہے وہ افضل ہے۔ تھک گیا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے محترم سامعین، ناراض نہ ہونا، جب ایک اچھا پوائنٹ آدمی بیان کرتا ہے نا تو خاموش ہونا مجمع تو پھر وہ جچتا ہی نہیں ہے۔ اس کی زینت کے لیے نعرہ لگنا چاہیے کہ یہ ایک بڑا پیک
کا جملہ میں نے کہا ہے، اور بہت جناب سٹرانگ جملہ ہے فضائل کا، اور اب بالکل ایسے نہیں ہونا چاہیے. یہ محفل کے آداب ہوتے ہیں، پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ غور سے سن رہے ہیں. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے، آمدن برسر مطلب بات کو ختم کر دوں. ابھی ہم امامت کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. اس ضمن میں یہ ایک جملہ ایک معترضہ آ گیا جو میں نے بیان کر دیا. ذرا عقیدت کے ساتھ البات صلوات پڑھیں. اب یہ اس دن میں نے 2-4 شعر سنائے تھے، تو میں نے کہا پہلے میں ایک واقعہ سنا کے تو پھر وہ شعر پورے کر دوں. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے جو پوچھا گیا تھا کہ جناب آپ مرشد ہماری بتائیں، قرآن میں تو فہرست ہی نہیں ہے علماء ایسی اماموں کی. اللہ کہتا ہے کہ میں نے ہادی امام بنائے ہیں جو میرے امر کے مطابق ہدایت دیتے ہیں. پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ ہم نے ان کو امام بنایا ہے جو لوگوں کو دوزخ کی دعوت دیتے ہیں. یہ قرآن مجید میں دونوں اماموں کا ذکر، یعنی سورہ سجدہ بھی ارشاد الہی ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، ہم نے بنایا ہے ان میں سے، أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا جو ہمارے امر کے مطابق ہدایت دیتے ہیں. اللہ کنفرم کر رہا ہے بنایا ہے ہم نے، ہمارے امر کے مطابق ہدایت دیتے ہیں. اب یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب جو کہتے ہیں کہ یہ شیعوں کا کانسیپٹ غلط ہے، تو میں حیران ہوں کہ یہ کیسا ہمارا کانسیپٹ غلط ہے. ہمارا کانسیپٹ تو قرآن کے مطابق ہے. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان میں سے امام بنایا. ایک مولانا صاحب نے بڑی اجرت کی، بڑی ہوشیاری دکھائی، اور مجھے کہنے لگے ارے جی یہ تو بنی اسرائیل کے اماموں کا ذکر ہے. توجہ ہے آپ کی؟ میں نے کہا جی ہاں یہ تو بنی اسرائیل کے اماموں کا ذکر، اس میں شک نہیں. تو پھر اللہ نے بنی اسرائیل کو تو امام دے دیے کتاب کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کی ہمارے ساتھ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام نہیں دیے اور ہمارے لیے کہہ دیا کہ تم خود بنا لو. اور جب ہم نے بنائے تو ہمارے اندازے کے مطابق وہ سارے کے سارے غلط نکلے. تو امت فرقوں میں بانٹ گئی یا نہیں؟ اپنے بنائے ہوئے اماموں کے بنانے کا نتیجہ فرقہ بندی، کیونکہ بغیر امام کے فرقہ نہیں بنتا. امام پہلے ہوتا ہے، وہ اپنا نظریہ پیش کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کے پیچھے چلتے ہیں. فرقہ پھر بنتا ہے، پہلے امام آتا ہے وجود میں. تو جب رسول اکرم نے یہ کہا ستفترق هذه الامة على 73 فرقة اثنان و سبعون فی النار و واحدۃ فی الجنہ، ان قریب یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 72 دوزخ میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. اللہ صلی علی محمد. حضور اس حدیث کو آج تک کسی نے نہیں جھٹلایا، غلط نہیں ہے. اس لیے یہ حدیث صحیح، اور شرح فقہ اکبر والے نے اپنے عقائد کے اندر دوسرے پیج پر سٹارٹ میں اس حدیث کو دیا ہے. سمجھ آ گئی؟ اگر یہ حدیث غلط ہوتی تھی عقائد کی کتاب میں سر فرق ابتدا میں نہ آتی. یہاں سے اپنا عقیدہ پیش کر رہے ہیں، اس حدیث کو پیش کیا کہ رسول اکرم کا یہ فرمان صحیح ہے. ابھی میں آپ آیتیں بتا کے آگے چلتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ سننا چاہتے ہیں تو میں مضمون مکمل کروں یا اپنے مسائل دے دوں. نہیں ماشاءاللہ. اچھا صلوات پڑھیں. بہت لنک رکھے میرے سامنے. اب یہ ہمارے بھائیوں نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے، آپ ٹھیک ہے؟ اچھا ماشاءاللہ. ہمارا بیان کرنے والے نے عقیدہ بیان کیا ہے، یہ حدیث دی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور پاک نے یہ ارشاد فرمایا، تفرقت علی 72 ملتا، یعنی یہ ذکر ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا. بنی اسرائیل، ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ،
72 فرقوں میں بٹی ہے. یہاں 72 لکھے ہیں اس کے بنی اسرائیل کے. بنی اسرائیل موسیٰ کی ماننے والی قوم 72 فرقوں میں بٹی ہے. اس کے بعد لکھتے ہیں تفرق امتی علی 73 ملہ، اور میری امت جو ہے تفرق امتی علی 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. کلہم فی النار ملت الا ملت واحدہ، سب جہنم میں جائیں گے، ملت واحدہ جنت میں ہوگی، ایک ملت جائے گی. اس کے بعد رسول اکرم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ جنت میں جانے والے کون ہیں، اس فرقے کا نام بتا دیجئے. سلوات پڑھے بلا حدیث تو بالکل صحیح. اب جنتی فرقے کا نام بتایا رسول اللہ نے، وہ ذرا فرقہ آپ مجھے لوکیٹ کر کے اور ڈٹرمن کر کے بتائیے گا کہ آپ کی سمجھ میں کیا آتا ہے. رسول اللہ نے جواب دیا ہے، فرقے کا نام دیا. آپ سنیں حضور نے فرمایا کون جائے گا جنت میں؟ قال وما انا علیہ واصحابی اليوم. کون سا فرقہ ہے؟ اس کو تو واضح ہونا چاہیے نا. اس کے اندر ابہام ہے، ایمبیگوٹی ہے، کوئی کلیئر جواب نہیں. جب رسول اللہ نے کہا 73 ہوں گے، 72 دوزخ میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، تو سٹیٹ میں اس فرقے کا نام بتائیں جو اس وقت سے لے کر کبھی تاریخ کے آئینے میں ہم نے اس فرقے کا نام پڑھا ہو. توجہ ہے؟ شافعی کہتے، مالکی کہتے، حنبلی کہتے، کوئی بتاتے، چکرالوی کہتے، دیوبندی کہتے، بریلوی کہتے، کوئی فرقے کا نام کہتے نہیں کہا. سنی کہتے، اہل سنت والجماعت کہتے، فرقے کسی کا نام نہیں ہے. اور اس کے اندر ابہام ہے یا نہیں؟ ما انا علیہ واصحابی اليوم، رسول خود فرقے کے اندر شامل ہو گئے. تو حضور یہ بالکل جواب رسول اللہ کا نہیں ہے. یہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اتنا جناب ابہام کریٹ کر دو کہ حقیقت سمجھ میں نہ آئے. توجہ ہے؟ اس میں کوئی واضح نہیں ہے. ما انا علیہ یعنی جس کے اوپر میں ہوں آج، جس کے اوپر میں ہوں آج اور میرے اصحاب. کون سا فرقہ ہے؟ رسول اللہ کا. اس کے بعد دوسرا جناب ترجمہ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ. اب اس کی آگے وضاحت ہوگی، تشریح، کہ جس کے اوپر میں اور میرے صحابی ہیں آج، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، اور وہ ایک خاص جماعت ہے. الجماعہ لام تعریف کا لگا ہوا ہے. توجہ ہے؟ یہاں نام جنس کا نہیں لگ سکتا. اگر نام جنس کا لگے گا کہ 72 73 کے 73 جنتی بنانی پڑے گی. آپ کی سمجھ میں یہ نقطہ نہیں آیا، بڑا قیمتی ہے، علمی نقطہ. یا نام تعریف کا ہوتا ہے یا نام جنس کا ہوتا ہے پوری کمیونٹی کے لیے. اگر اس کو نام جنس بنے الجماعہ، تو اس کا معنی یہ ہوں گے کہ تمام کے تمام جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان، ان سب کا اجماع ہے اور وہ سارے جنت میں جائیں گے. پھر 73 کے 73 جنت میں جائیں. اور اگر آپ نے 72 کو دوزخ میں بھیج دیا، ایک کو کہا ہے تو وہ مخصوص نام الف لام اب معرفے کا ہے. توجہ ہے؟ تو اب جناب ایک جماعت، ایک فرقہ آپ کو نامینیٹ کرنا پڑے گا. الجماعہ پوری کمیونٹی نہیں، جنس نہیں، یہ تعریف کا نام ہے، تو ایک بتانا پڑے گا. تو اب ایک بتائیں، واضح کوئی واضح نہیں. تو اب اگر میں یہ حدیث پیش کروں کہ اللہ کے رسول نے ایک مقامات پر نہیں کئی مقامات کے اوپر یہ کہا ہے اور آیت کی تفسیر میں کہا ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے
اور عمل صالح بجا لائے، حقیقت میں وہی بہترین مخلوق ہے، اور ان کے لیے جزا ہے جنت میں نہریں ہیں، باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ان باغوں میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، وہ اللہ سے خوف کرنے والے ڈرنے والے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خوش نصیب کون ہے جن کو ابھی سند مل رہی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے یا اللہ سے راضی ہے؟ یعنی قرآن میں پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ اللہ بھی ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اب دیکھیے جابر بن عبداللہ انصاری راوی ہیں، ابو سعید خدری راوی ہیں، اور جناب عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام راوی ہیں۔ 4 راوی ہیں رسول اللہ سے معتبر صحابی، تو اس حدیث کو متواتر کہتے ہیں۔ اور کیا کہا حضور نے جواب دیا، علی علیہ السلام تشریف لا رہے تھے، آپ نے فرمایا ہوا علی و شیعتہ، وہ علی اور اس کے شیعہ ہیں۔ سلام پڑھیں بلا سلام پڑھے بلا یہ معمولی کتاب نہیں ہے، علامہ شبلنی کی کتاب ہے نور الابصار، ہمارے بھائیوں کی بڑی معتبر کتاب، بیروت کی چھپی ہوئی ہے، صفحہ نمبر ہے اس کا ابھی میں 119۔ یہی آیت جو میں نے پڑھی ہے سورہ بینہ کی، انہوں نے اسی آیت کو کوٹ کی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ توجہ ہے، جو ایمان لائے نیک اعمال میں لائے وہ بہترین مخلوق ہے۔ سورہ بینہ کی آیت نمبر 7، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم نے فرمایا، کس سے؟ لے علیین، لے علیین، سبحان اللہ، رسول اللہ نے علی کے لیے یہ جملہ کہا۔ کیا کہا؟ خطاب کیا علی سے، انت و شیعتک تأتی یوم القیامت انت وہم راضین مرضیین۔ اے علی، تو اور تیرے شیعہ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے، اس حال میں تاتی انت و شیعتک راضین مرضیین، یعنی اللہ سے وہ راضی ہوں گے، اللہ ان سے راضی ہوگا۔ تو اور تیرے شیعہ آئیں گے قیامت کے دن، وہ ہم راضین مرضیین، وہ راضی بھی ہوں گے مرضی بھی ہوں گے۔ وَيَأْتِي أَعْدَاؤُكَ، اور تیرے دشمن آئیں گے کس طرح سے؟ غضباً مقحمین، تیرے دشمن آئیں گے مغضوب ہو کر، ذلیل ہو کر۔ توجہ ہے آپ کی؟ یعنی پریشان حال آئیں گے تیرے دشمن اگر کریے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، اب اس نے آگے ذکر اس چیز کا نہیں کیا، لیکن باقی سوائے کے مورکہ میں اسی حدیث کو جلال اپنے ابن حجر مکی نے لکھا ہے علامہ زرندی کے حوالے سے، یا علی تاتی انت و شیعتک یوم القیامت راضین مرضیین ویاتی عدوک غضباً مقمحین۔ حضرت علی علیہ السلام نے فوراً پوچھا، یا رسول اللہ من عدوی من عدوی من عدوی، رسول اللہ مجھے بتائے میرا دشمن کون ہے؟ یہ آپ کی زبان سے کہلوانا چاہتے تھے تاکہ مجمع سن دے، مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت علی فرمان عدوی، میرا دشمن جو ذلیل ہو کے آئے گا، مغضوب ہو کے آئے گا، وہ ہے کون؟ تو حضور نے فرمان تبرہ من قبل آنا، کہا جو تجھ پہ تبرہ کرے گا، جو تجھ پہ لعنت کرے گا، وہ تیرا دشمن ہے۔ تو اب تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، حدیث پڑھ کے دیکھ لیں، علی علیہ السلام کو سب کس نے کیا ہے؟ جس نے امیر المومنین کو سب کیا ہے وہ دشمن علی ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ ذلیل ہو کر آئے گا۔ یہ نور الابصار بتا رہی ہے۔
سوائے کہ برقع بتا رہی ہے، اور یہی در منصور بتا رہی ہے، اور یہی علامہ شوکانی کی تفسیر فتح القدیر بتا رہی ہے، اور یہی آلوسی بغدادی کی تفسیر المعانی بتا رہی ہے۔ اسی آیت کے ذیل میں ان سب تفسیروں میں لکھا ہے کہ علی انت وشیتک فی الجنہ، یا علی انت وشیتک فی الجنہ، علی تو اور تیرے شیعہ جنت میں جائیں گے، تو اور تیرے شیعہ جنت میں جائیں گے۔ صلوات پڑھیں بھی صلوات پڑھیں۔ یہ اور حوالہ دے دوں آپ کو، صلوات پڑھیں ذرا اللہ جناب رسالت میں آپ کا ارشاد گرامی، سبحان اللہ۔ ام سلمہ کی روایت ہے، رویہ عن ام سلمہ قالت رضی اللہ عنہا، ام سلمہ کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی و شیعتہ هم الفائزون یوم القیامہ۔ یہ بھی اہل سنت کی کتاب ہے، جنابی المودت ہے، صفحہ نمبر 279 ہے۔ حضور فرما رہے ارشاد، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، علی تو اور تیرے شیعہ قیامت دن کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد آگے چلیے 302 صفحہ، پھر یہی حدیث آتی ہے ایک اور راوی کے ذریعے سے، جابر بن عبداللہ انصاری سے یہ روایت ہے، یا علی انت و شیعتک فی الجنہ، اے علی تو اور تیرے شیعہ جنت میں جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا، صلوات پڑھے بلند مختلف کتابوں کا مجموعہ ہے اور بڑی معتبر کتابوں کے الگ الگ پورشن ہیں، سمجھ آ گئی؟ اور تمام کتابوں میں جہاں جہاں بھی آیا ہے یہ 15-20 کتابوں کا جوہر ہے، خلاصہ ہے اہل سنت کا، اور اس میں آل محمد کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں۔ یہ کتاب معمولی کتاب نہیں ہے، یہ اتھارٹی ہے کتاب۔ اب اس کتاب کے صفحہ نمبر 317 کے اوپر ہے، ان ابی رافع رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یا علی انت وشیعتک تاردون علی الحوض رواہ المرویین مبیضۃ وجوہہم۔ کیا بات ہے، اے علی تو اور تیرے شیعہ تاردون علی الحوض، تم میرے پاس حوض کوثر پر آؤ گے، حوض کوثر پر تم میرے پاس آؤ گے، رواہ المرویین، تمہارے چہرے چمک رہے ہوں گے، سبحان اللہ، سفید چہرے ہوں گے، ان سے شعائیں نکل رہی ہوں گی، یعنی کامیابی کی۔ مرویین وجوہہم، ان کے چہرے سفید ہوں گے، چمکدار ہوں گے، نور برس رہا ہوگا ان کے چہروں پر۔ وَإِنَّ أَعْدَاءَكَ يَرِدُونَ عَلَيَّ الْحَوْضَ ظَمَأً مُقْمَحِينَ، اور تیرا دشمن آئے گا پیاسا، انتہائی جنابی، جس کا کبھی چہرہ ہوگا سیاہ رنگ میں آئے گا، تیرے ماننے والے سفید رنگ میں آئیں گے، اور تیرا دشمن آئے گا پیاسا ہوگا اور اس کے چہرے کے اوپر سیاہی ہوگی ملی ہوئی، وہ ناکام ہوگا۔ تو یہ صفحہ نمبر 217 سے میں نے پڑھا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ قرآن مجید، یہ سفید چہرے والوں کا میں نے حدیث 2 دن سنائی آپ کو۔ عرش کے اوپر علی سید المسلمین اور امام المتقین، قائد الغر المحجلین، سفید چہرے والوں کا علی قائد ہے۔ آپ ذرا صلوات پڑھیں بلند آواز سے، آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کی حالت کو دیکھ کر تاکید کی ہے، جہاں اللہ نے حکم دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
رہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور فرقے نہ بنو۔ پھر اسی کانٹیکسٹ میں آگے اس سے یہ حدیث نمبر 103، حدیث نمبر 104 یہ ہے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ خبردار تم اپنے نمبردار نہ بن بیٹھنا، ہم نے ایک جماعت مقرر کر دیا تمہاری گائیڈنس کے لیے، ہم نے قرآن کو بے وارث نہیں بنایا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ہے، یہ کتاب اکیلی نہیں چھوڑی ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں سے مصطفیٰ بندے چنے ہیں، مصطفیٰ بندوں کو وارث بنایا ہے۔ مصطفیٰ کے معنی سلیکٹڈ، چنے ہوئے، جن کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، اسی جماعت کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے۔ رسول بتا رہے ہیں کہ ہر آدمی قرآن کا ترجمہ نہ کرنا، ہر آدمی تفسیر نہ کرنا، تم اللہ کے کلام کو نہیں جان سکتے، اس کے وارث اس کے ساتھ ہیں، اہل علم اس کے ساتھ ہیں۔ تو اب ان کی طرف اشارہ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تمہارے اندر ایک گروہ ہونا چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی تمہیں دعوت دے، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، جو اللہ کے فرمان کے مطابق معروف کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکرات سے منع کرے۔ اب علم الہی میں ایسی جماعت ہونی چاہیے، لیکن ساری امت کو جماعت نہیں بن سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ خاص جماعت ہے، ہونی چاہیے۔ اب رسول اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اس جماعت کو ڈکلیئر کر کے جائیں اور ان کو تنبیہ کر دے کہ خبردار تم قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمے نہ کرتے رہنا۔ وہ خاص جماعت کون سی ہے؟ اس کا آپ نے اعلان میدان عرفات میں بھی کیا، غدیر کے خم کے میدان میں بھی کیا، مسجد نبوی میں کیا، بستر بیماری پر کیا۔ ماشاءاللہ۔ انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، اس جماعت کا تعارف کرایا کہ عترت میرے اہل بیت ہیں جو قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن ان کے ساتھ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، نعرہ صلوات۔ آپ کی زحمت ہے۔ بتائیں یہ جماعت کون سی ہے؟ علم الہی میں اس جماعت کا تعین ہے، اور اللہ تو ہم سے بات نہیں کرتا نا، ہمارا بات سمجھاتے ہیں، تو اللہ کا نمائندہ پیغمبر اسلام ہے نا، وہ بتائیں گے۔ اور یہ کہا کہاں آپ نے؟ میدان عرفات میں 1,20,000 یا 24,000 یا بعض روایتوں کے 40,000 حجاج کرام، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اجماع ہے ان کا۔ اس اجماع سے خطاب کر رہے ہیں اپنے خطبے کے اینڈ پر بطور وصیت، خبر دے رہے ہیں کہ میں قریب تم سے جدا ہو جاؤں گا، لیکن یاد رکھو میں تمہارے درمیان دو بڑی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، شرط لگا دی اگر دونوں کو پکڑ لو گے تو فرقے نہیں بنو گے۔ توجہ ہے آپ؟ ماشاءاللہ، فرقے نہیں بنو گے اگر تم نے ان دونوں کو پکڑ لیا۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ رسول اکرم، اللہ کے فرمان کے میں تفسیر کے طور پر تو نہ اللہ جھوٹ بولتا ہے نہ رسول جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر پکڑنے کا ایک مفہوم ہے، اگر قرآن و اہل بیت کو دنیا پکڑ لیتی تو پھر کوئی فرقہ نہ بنتا، ایک ہی مسلمانوں کا گروپ ہوتا، تو فرقے میں بٹ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس حدیث پر عمل نہیں ہوا، اس آیت پر عمل نہیں ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بہت واضح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا امت محمدی کے لیے، یاد رکھنا یہ باتیں پچھلی امتوں کی نہیں ہیں، پچھلی امتوں کی مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو نصیحت کی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ آیت نمبر 105 ہے سورہ آل عمران کی، مسلسل آیت نمبر 103، آیت نمبر 104 اور 105 پڑھی، مسلسل وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ آیت ہے آیت نمبر 103۔
وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، یہ آیت 104 اور آگے 5ویں آیت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ. اب یہ براہ راست خطاب ہے امت محمدیہ سے، یہ پچھلی امتوں کا ذکر نہیں ہے. اب میں پوچھتا ہوں، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ وہ امام بنی اسرائیل کے ہیں، اب مولانا صاحب یہ بتائیے کہ یہاں کس امت کا ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے تم ان پچھلی امتوں کی طرح نہ ہو جانا جو بینات کے آ جانے کے بعد فرقوں میں بٹ گئے اور آخر میں عذاب جہنم لے لیا انہوں نے، عذاب عظیم ان کو ملا. اے میری امت تم نہ ہو جانا. اور اس کے بعد پھر تنبیہ جا رہی ہے. یہ آیت ہو گئی کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا، یہود و نصارہ کی طرح نہ ہونا جنہوں نے بینات کے آ جانے کے بعد اختلاف کیا اور فرقے بن گئے، ایسا نہ کرنا. اس کے بعد آیت نمبر 106 یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. یہ امت محمدیہ سے خطاب ہے، نصیحت. یوم تبیض وجوہ، یاد رکھو قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے امت محمدیہ کے، کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. توجہ ہے آپ کی؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، وہ لوگ کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے فرشتے پوچھیں گے، سیاہ چہرے والوں سے پوچھیں گے اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، ارے کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ دشمنان اہل بیت پہ لانا. یہ امت محمدیہ کے بندے آئیں گے، کچھ سفید چہرے کے ساتھ آئیں گے، کچھ سیاہ چہرے کے ساتھ. سیاہ چہرے والوں سے فرشتے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اکفرتم، اکفرتم، کیا تم کافر ہو گئے؟ بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، عذاب چکھو، مزہ چکھو کہ تم نے جو کفر اختیار کیا. یہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو جانا، اب یہ آپ پہچان لیں، لیکن ڈیسائیڈڈ ہے. اب سفید چہرے والوں کا آگے ذکر آ رہا ہے، توجہ ہے نا. سیاہ چہرے والوں کو تو کہا جائے گا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے. آگے ارشاد ہوتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جن کے چہرے سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہیں اور ہمیشہ رحمت الہی ان کا سایہ کیے ہوئے ہوگی، وہ سیدھے جنت میں جائیں گے. تو اب سفید چہرے والوں کا عرش پر لکھا ہوا ہے. حدیث وہاں سے میں نے سنائی، یا علی انت سید المسلمین، امام المتقین، قائد الغر المہجرین. علی علیہ السلام سفید پیشانی والے جنت میں جانے والوں کے سردار ہوں گے. ہم تو ڈیسائیڈ ہو گیا نا کہ فرقہ وہ جائے گا جو علی کو فالو کرتا ہے، جن کا امام علی ہے وہ جنت میں جائے گا. امامت ثابت کرو کہ امامت کس کی ہے. تو علی علیہ السلام جنت میں جانے والے تو علی کو امام اول مانتے ہیں، اور یہ سلسلہ امامت امام مہدی تک جاتا ہے کہ 12 امام ہیں، 12 خلیفے ہیں رسول اللہ کے. کاش کہ یہ دنیا اس بات کو سمجھ جاتی، لیکن کیا کیا جائے، تعصب برا. ایک مولانا صاحب مجھے کہنے لگے کہ مولوی صاحب بڑی زمین آسمان کی آپ کلابیں ملاتے ہیں، بڑی تقریریں کرتے ہیں، اتنا تو بتا دیں ہمیں قرآن میں کربلا کا ذکر کہاں ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ قرآن میں کہاں ہے کربلا کا ذکر؟ کہاں ہے کربلا والوں کا ذکر؟ میں نے کہا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ کہتا ہے بحمداللہ میں تو حافظ قرآن، 3-4 دفعہ تو میں نے تفسیر کے ساتھ پڑھا. بڑی
اچھی بات ہے، اللہ مبارک کرے آپ کو۔ تو آپ کو نہیں ملا قرآن میں کربلا والوں کا ذکر؟ میں نے کہا یہ سورہ ابراہیم میں جو آیت ہے بَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، اللہ کے دن ان کو یاد دلاؤ جس میں صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تمہارے سارے مفسرین نے لکھا ہے، آپ نے کون سی تفسیر پڑھی ہے؟ اب میں تفسیر بیان کرتا ہوں، تفسیر جلال السیوطی کی بڑی مشہور تفسیر ہے دور منصور، تفسیر علامہ شوکانی کی پیش کرتا ہوں، تفسیر روح المعانی پیش کرتا ہوں۔ آپ کس تفسیر کی بات کرتے ہیں؟ والفجر والیال عشر، مجھے قسم ہے ایک فجر کی اور 10 راتوں کی۔ یہ ایک فجر اور 10 راتیں بتا سکتے ہو تفسیر میں کون سی ہیں جن کی قسمیں اللہ کھا رہا ہے؟ چپ۔ میں نے کہا سبحان اللہ، آپ یہ بتائیں نا، وہ اللہ کے دن پہلے بتائیں کہ جن میں صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، وہ ہماری عبرت کے لیے ہیں کہ تم بھی ایسے بنو۔ دیکھو مصیبت میں صبر کیا جاتا ہے اور نعمت کے ملنے پر شکر کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کو 2 صفات بڑی پسند ہے۔ میں نے کہا یہ ذکر ہے قرآن میں یا نہیں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کی مثال دیتے ہیں تمہیں، صبر اور شکر کرنے والوں کا نمونہ پیش کرتے ہیں تاکہ گائیڈنس جو ہدایت مکمل ہو جائے۔ صرف نہیں ہم حکم دے دیں اور پریکٹیکل کوئی ایگزامپل پیش نہ کریں، نمونہ پیش نہ کریں، اور یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ یہ پریکٹیکیبل ہے، ورنہ اگر اللہ ایسا حکم دے جو پریکٹیکیبل نہ ہو تو معاذ اللہ اللہ عادل نہیں رہتا، تکلیف مالا یطاق نہیں دیتا کہ جس تکلیف کے برداشت کرنے کی صلاحیت نہ ہو وہ اللہ آپ حکم دے دے، نہیں، اللہ وہی حکم دیتا ہے جو انسان کی استطاعت میں ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، تو اب آپ بتائیں صبر اور شکر، صبر ہے مصیبت پر، شکر ہے نعمتوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دن یاد دلاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی کر دیا 10 راتیں اور 1 دن۔ تو یہ 10 راتیں اور 1 دن کون سا ہے؟ گیا جناب مولانا صاحب کے پاس پوچھنے کے لیے، کہنے لگے مولانا صاحب سے میں نے پوچھا، کہا جی رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں اور عید الفطر کی صبح۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، کتنے صبر کرنے والوں کو کتنی نشانیاں ہیں اس میں اس کو بیان کر چکا ہوں پہلی تقریب میں۔ اس کے بعد دوسرا عشرہ کہتے ہیں وہ ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اس میں بھی نشانی ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، قربانی کا ذکر آیا نا۔ تو اس میں صبر اور شکر کرنے والوں کو یہ نشانیاں ہیں، سمجھ آئی؟ میں نے کہا یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب دکھایا تھا، خواب میں ان کو حکم تھا، حکم الہی تھا، خواب نہیں تھا، حکم الہی تھا کہ ذبح کرو اپنے بیٹے کو۔ اللہ نے بیٹے کا حکم دیا یا نہیں دیا کہ ذبح بیٹے کو کرو؟ کہتے ہیں ہاں جی یہ تو صحیح ہے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے بیٹے کا حکم دے کے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کو بچا کے دبا کیوں ذبح کرایا؟ یہ سمجھنی ہے بھائی آپ نے بات۔ حکم دیا تھا بیٹے کا اور بیٹے سے مشورہ بھی لیا کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ذبح کر رہا ہوں تمہیں اللہ کی راہ میں، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا حکم الہی بجا رہا ہے، مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ یعنی یہ صبر کی انتہا ہے جناب۔ سحری کھا کے اور افطاری کا انتظام دیکھ کے روزہ رکھ لینا آسان ہے، اس میں کتنا صبر ہوتا ہے۔ آئیے ذرا دیکھیں، ایک باپ ذریع اپنے ننھے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھے اللہ کی راہ میں، بیٹا بھی راضی ہو باپ بھی راضی ہو۔ غور کیا ہے کبھی آپ نے قرآن پر؟ تو پھر بیٹے کو ذبح ہونا چاہیے تھا، پھر صبر کا پتہ چلتا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دکھا کے ذبح دبا کرا دیا، بیٹا بچ گیا، تو پھر کیا صبر کا امتحان ہے؟ لیکن اللہ کی آواز جواب آئے کہ نہیں، تم غلط بات سوچو، ابراہیم نے کوئی کمی نہیں کی، اس نے اپنی طرف سے ذبح کر دیا بیٹا، مگر ہم نے اس کو پسند نہیں کیا کہ اس طرح سے اولاد کو ذبح کرنا مناسب نہیں ہے۔ وَفَدَيْنَهُ
ذبح عظیم، ہم نے ان کے بیٹے لینے ہیں اگلی آنے والوں میں، ہم اس کو آنے والے میں چھوڑ دیا ہے۔ میں نے کہا وہ وفدینہ بذبح عظیم کا مصداق کون ہے؟ کلبی دمبا۔ میں نے کہا آپ کی عقل ہے؟ اسماعیل نبی، اس نبی کی جگہ پر دمبا افضل ہو گیا، عظیم قربانی بن گئی۔ تو اللہ تو کہتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس کو آخرین پر چھوڑ دیا ہے۔ آخرین سے مراد ابراہیم اور اسماعیل کی نسل میں سے ہمیں جب ضرورت پڑے گی ہم قربانی لیں گے۔ قربانی کا یہ طریقہ نہیں ہوگا، قربانی جب ہمارا کوئی پسندیدہ مذہب، ہمارا دین خطرے میں ہوگا اور سوائے اس قربانی کے وہ نہ بچتا ہوگا، میرے خزانے میں نبی کوئی نہیں، میرے خزانے میں اب کتاب کوئی نہیں، کتاب بیچ چکا، نبی آخری بیچ چکا، اور اسلام برباد ہو رہا ہے خود کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں، قابل نہیں، تو اب کون بچائے گا اس اسلام کو؟ تو اب بچوں کو لے کر سر میں کفن باندھ کے میدان میں کون اترا اللہ کے دین کو بچانے کے لیے؟ میں نے کہا کچھ عقل سے کام لے۔ ڈاکٹر اقبال آپ سے بہتر سمجھتا ہے، اور نے کہا سنو ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی ایک راز تھا، ایک بھید تھا، توجہ ہے، اس کی تفصیل تشریح شرح کربلا کا میدان ہے۔ میں نے کہا ایک بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، یہاں امام حسین کے دربار میں کتنی اولادیں ہیں، کتنے اصحاب ہیں، دفتر لگا دیا ہے سیدہ کے لال نے قربانیوں کا۔ کیا سمجھے ہیں آپ؟ میں نے کہا مولانا اپنی فکر کو ذرا صحیح رکھو، یہ سوچ ہے آپ کی۔ اب میں آیت پڑھتا ہوں، صلوات پڑھی بلند آواز سے۔ میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا صبر کا امتحان ہے نا۔ اب سنو آیت، اس آیت کا مصداق ڈھونڈ کے مجھے بتاؤ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، تمہارا ٹیسٹ لیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں ابتلا میں ڈالیں گے، تمہیں مشکلات میں مبتلا کریں گے، تمہارا ایمان چیک کریں گے، تمہارا امتحان لیں گے۔ کیا؟ خوف سے، بھوک سے، جان کے نقصان، مال کے نقصان، اور پھر اولاد کے نقصان سے۔ یہ 5 پرچے ہیں مشکل، تمہیں آزمائیں گے اور دیکھیں گے کہ تم کتنے صابر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے اعلان کر دیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ، جو ان 5 پیپروں میں پورے اتریں گے، کمال کی قربانی دینے کے بعد شکر کریں گے اللہ کا ادا۔ اور یہ امام حسین کی ذات ہے جنہوں نے ہر مصیبت پہ لاش اٹھائی ہے اپنے بیٹے کی، تو یہ کہا رضاً بقضائہ وتسلیماً لامرہ، اے پروردگارہ میں تیرے حکم پر سر تسلیم جھکاتا ہوں، میں راضی ہوں۔ یعنی مصیبت کے اوپر امام حسین نعمت بند سمجھ کے شکر ادا کر رہے ہیں۔ صبر کا اتنا مظاہرہ کس نے کیا ہے؟ کتنے لاشیں اٹھائے امام حسین نے، اور پھر جتنے شہید ہونے والے ہیں ان کا مقام دیکھیں۔ کسی بھی بچے نے بھی یہ نہیں کہا کہ ماموں جان کیوں ایسا کر رہے ہیں، کسی بچے نے کہا بابا کیوں ایسا کر رہے ہیں، ہمیں پیاس نے ڈال کر دیا، ہم بھوکے مر رہے ہیں۔ ایک بچہ بھی ایسا نہیں نکلا کہ جس نے شکایت کی ہو۔ ننھے ننھے بچے اللہ اکبر مرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ صحابہ کرام 120 سال کا بوڑھا صحابی جنگ بدر میں شامل ہوا رسول اللہ کے ساتھ، انس بن حارث الکاہلی، 120 سال کی عمر ہے اس کی، اللہ اکبر، 120 سال کی عمر میں کربلا میں آتا ہے، عاشور کی شب پہنچتا ہے بڑے عرصے سے۔ یہ وہ صحابی ہے کہ جس نے رسول اللہ سے حدیث سنی تھی، اور یہ راوی اس حدیث کا تھا۔
یہ روایت کرتا ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، بہت سے صحابی اور بھی تھے رسول اللہ کے پاس. آپ اپنے ننھے نواسے کو، چھوٹے نواسے کو گود میں لے کے اس سے پیار کر رہے تھے، گردن چوم رہے تھے، ہونٹوں کے بوسے لے رہے تھے. اب پیار کرتے کرتے آنن فانن آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونا شروع کیا، اور اتنی رقت طاری ہوئی کہ آپ کے منہ سے آواز نکلنے لگی، چیخ چیخ کر رونے لگے. رسول اکرم سارے صحابیوں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے، وہ پریشان ہو گئے. پریشان ہو کر صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے مسکراتے مسکراتے بچے سے پیار کرتے کرتے یکدم رونا شروع کر دیا، یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ تو جناب رسالت مآب نے ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا، بے شک یہ میرا بیٹا حسین، ان ابنی ھذا یعنی الحسین، یقتل بارض یقال لها کربلا، یہ میرا بیٹا ایک ایسی سرزمین میں مارا جائے گا جس کو کربلا کہتے ہیں. اور یہ کہہ کے اور رونا شروع کیا، اور پھر صحابہ سے خطاب کرتے ہیں فمن شاہد منکم ذالک، او میرے صحابیوں تم میں سے اگر کوئی موجود ہو یہ منظر دیکھ رہا ہو، فلینصرہ، تو اس پر واجب ہے کہ حسین کی مدد کرے، اس پر واجب ہے حسین کی مدد کرے. رسول اکرم نے یہ فرمایا اور رونا شروع کر دیا. اس کے بعد اب دیکھیں کہ جناب رسالت مآب نے بشارت دی، بیٹے کی شہادت کی، اور روئے اور صحابیوں کو کہا مدد کرنا حسین کی. اور یہی راز تھا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنے تمام اصحاب، دوست، آباد، عزیز، رشتہ دار ذبح کرانے کے بعد تنہے تنہا کھڑے تھے دشت نیروا میں. 30,000 کا لشکر ہے دشمن. اس وقت میرے مولا نے یہ نہیں، حکمت اس میں یہ تھی کہ اپنے نانا کا پیغام یاد کرانا تھا، تو آپ نے صدائے استغاثہ اس لیے بلند کی کہ کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ دیں کہ حسین ہمیں تعارف کراتا، مدد مانگتا تو ہم مدد کرتے. امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننا. یہ جملے ہیں رسول اکرم کے، فمن ذالک فمن شاہد منکم ذالک فلینصرہ. تو امام اپنے نانا کا پیغام یاد کرائے تھے کہ تم پر واجب ہے میری نصرت کا. یہ 120 سال کا بوڑھا صحابی کوفے میں عیش پذیر تھا. جب اس کو یہ پتا چلا کہ حسین کربلا میں آ رہے تو راتوں رات اس سے سفر کیا، کرائے پہ جناب علی کوئی آدمی لیے، تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھا، بوڑھا ضعیف صحابی امام حسین کے قریب آ کے سلام کرتا ہے. آدھی رات کا وقت ہے، سارے حیران ہو گئے. اس نے اپنا تعارف کرایا. امام علیہ السلام نے دیکھ کر کہا کہ میں آفرین شاباش دیتا ہوں آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جب تک زندگی کے ایام ہے. تو نے حق ادا کر دیا، تجھ پر جہاد ساکت ہے، تو بہت ضعیف ہے. اس نے قدم پکڑ لیے امام حسین کے، کہنے لگا آقا مولا فرزند رسول، اے فاطمہ کے لال مجھے معلوم کر رہا ہے، میں اس دن کے انتظار میں تھا. یہ حدیث اس نے بیان کرنے کا، میں نے تیرے نانا سے یہ حدیث سنی ہے، کتابوں میں اسی کے نام پر یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، تو میں کس طرح سے، میں تو اس دن کے انتظار میں تھا، مجھے معلوم نہ کرنا شہادت سے مجھے معلوم نہ کرنا. آفرین ان صحابیوں کے اوپر، حضور کا فرمان یاد ہے، نصرت امام کے لیے آئے ہیں. صبح جنگ شروع ہوئی تو جلدی جلدی سے کہتا آقا اور مولا جلدی جلدی مجھے اجازت دیں. پہلا جب ایک حملہ ہوا، دوسرا حملہ ہوا، جنگ مغلوبہ شروع ہوئی، اس کے بعد انفرادی جنگ شروع ہوتی ہے، تو پہلے ہاتھ مار کے کھڑا ہوا. لیکن جس وقت تیار ہوتا ہے تو حبیب کو کہتا ہے حبیب میری کمر جھکی ہوئی ہے. انہوں نے پھٹیاں لی، 2-4 لکڑیاں لی، اس کی کمر کے ساتھ باندھی. انہوں نے کہا پٹکا لے لو، پٹکے سے میری کمر کس کے باندھو، اور میرے ایک پٹکے کا تھوڑا سا ٹکڑا پھاڑ لو
اور یہ میرے ماتھے پہ رکھو اور میری بھاؤں کو اوپر کھڑا کر دو، میری کمر سیدھی کرو، میرے چہرے کو ذرا اس طرح سے باندھ کے رکھو تاکہ میری بھویں جو وہ گر رہی ہیں۔ جس وقت تیار ہو گیا تو امام علیہ السلام سے سیدہ کے لال، اے فاطمہ کے دفتر جگر مجھے اجازت ہے۔ عزاداروں تمام صحابہ رو رہے تھے کہ اس وقت وہ اللہ اکبر کہہ کے میدان میں آیا، رجز پڑھا، یہی حدیث پھر اس نے سنائی، اور کتنے تم بدبخت ہو، ارے جنت میں مستحق یہ جنت کا کنارہ تمہیں مل رہا تھا اور تم جہنم کی طرف جا رہے ہو، تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، فاطمہ کبھی تمہاری شفاعت نہیں کریں گے، رسول کبھی شفاعت نہ کریں گے، اور ظالموں تم کیا کر رہے ہو، میری بات سنو، میری بات سنو۔ اتنے میں کیا ہوا، ہمارے ساتھ نے کہا کہ اس بڈھے کا دماغ خراب ہو گیا، اس پہ حملہ کرو۔ ایک نے کہا کہ یار یہ پہلے ہی مرا ہوا، اس کو مارنے سے کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تمہیں گھائل کر دے گا۔ عزاداروں لشکر آیا، پھر ایک آدمی نے پڑھ کے کہا یار ایک بوڑھے آدمی کو مارنے کے لیے 2 آدمی 3 کافی ہے، جاؤ۔ جب 2-3 آدمی آئے، نعرہ تکبیر بلند کر کے حملہ کر دیا۔ 3 آدمی آئے، تینوں کو فنار کیا، پھر 3 آئے، پھر فنار کیا۔ 19 ناریوں کو فنار کرنے کے بعد یہ آدمی شہید ہوا۔ امام علیہ السلام نے کہا اے انس بن حارث قاہری، میری ماں تیرا انتظار کر رہی ہے، میرے بابا جام لے کے انتظار کر رہے ہیں۔ لاش پہ آئے امام حسین، کہنے لگے او میرے مہمان، میں تیری کوئی مدد نہ کر سکا، لیکن میرے نانا تیرا منتظر ہے، میری ماں تیرے منتظر ہے، اب مولا علی بن ابی طالب منتظر ہے، کوثر کا جام لیے پھر رہے ہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم و طفیل محمد و آل محمد ہماری مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے مومنین مومنات مجلس میں شریک ہیں ان کی دینی دنیاوی شرعی حاجات کو پڑھنا، میرے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، تعلیمی مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اور دینی تعلیمات سے خصوصاً علوم آل محمد سے انہیں بہرامند فرما، اور ہم سب کو تعلیمات آل محمد پر عمل کرنے کی توفیق میرے اللہ۔ جہاں جہاں بھی موالیان حیدر کرار مشکلات سے دوچار ہیں، پروردگار تو سب کے حالات سے باخبر ہے۔ شیعان حیدر کرار، موالیان حیدر کرار کی عزت، ناموس، مال، جان کی حفاظت فرما۔ مومنین لبنان، فلسطین، افغانستان، عراق، ایران، کشمیر، بھارت مومنین، اور خصوصاً یمن اور بحرین کے مومنین، پارا چنار، کرم ایجنسی، ڈیرہ اسماعیل خان کشمیر، اور کراچی کے مومنین، کوئٹہ کے مومنین بالخصوص سے امداد فرما۔ میرے اللہ مذہب حقہ کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی ہو، اسلام کا بول بالا ہو، کفر مغلوب ہو، امام زمانہ کا جلد ظہور ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين الشرفاء اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایک میں نے تعارف کرانا ہے تھوڑا سا، اجازت ہو تو؟ بیٹھو بیٹھو۔ اچھا یہ بکس میں